اچھا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے. جنرل صاحب مجھے پتہ چلا کہ آپ کسی اور بھی جانا، لیکن اگلا سوال یہ ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ بھی کسی کے اوپر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دینا یا کسی کو غدار قرار دینا، ایک ساری مونر رہا ہے، خان عبدالولی خان پر بھی چلا، لیکن دوسری بھی ایک رائے ہے کہ کیا لوگوں کو کھلے عام مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ آئینی اداروں کے اوپر کرٹیسائز کریں، گالیاں نکالیں، ملائن کریں، للکاریں، اور پھر یہ ہے کہ وہ انڈین نیریٹو کو لے کے آگے بڑھیں اور ان پر کوئی پرچہ نہ کاٹا جا سکے. جی دیکھیے بال صاحب، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی پروگرام میں تھا تو وہاں بڑے اچھی بات کرتے ہیں حافظ حسین صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی تو بات نہیں کہ انہیں خلائی مخلوق نے کروایا ہے. اب میں آپ ایک دو بیانیہ جو ترتیب دیا جا رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے، نمبر ایک، مجھے آپ چھوڑے نہیں کیونکہ میں کرپشن کیا یا نہیں کہ مجھے آپ چھوڑ دیں. عدالتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ عدالتیں ان کو نہ پکڑیں، چھوڑ دیں، سزائیں نہ دیں، اور حکومت پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مفادات کی جنگ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ چیز ہے نہیں. اب اگر اس میں آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں جس طریقے سے یہ لوگ باہر اب تو کھلا بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، میں اور یہ میاں صاحب کو شاید اس کے مجھ سے زیادہ بہتر علم ہوگا کہ ہمارے پولیس میں، ہماری جو بیوروکریسی ہے اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک خاص سیاسی نقطہ نظر کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دوسری طرف سے ہوئی. میں اسی طرف سے کہہ رہا ہوں، ان سے یہ کام کروایا گیا اور یہ ہوا صبح کو 2-2:30 بجے ہے. آج یہ بتائیے حکومت کا دماغ خراب ہے، اتنی بڑی کہ ایف آئی آر درج کر دے جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو شامل کر دے، 40-45 جو ہمارے ممتاز قسم کے سیاسی لیڈروں کو شامل کر دے. یہ تو ایک انتہائی بیوقوفانہ عمل ہوگا اور یہ سب جان. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اسی نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس طریقے سے 2-3 اور بڑے اسٹرانگ قسم کے یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. آپ نے ضروری بات کی ہے کہ ایک اتنے بڑے عالم دین، ایک جماعت کے بڑے رہنما، اگر وہ اس بات کو بغیر تصدیق کے ایک طرف باقاعدہ ایلیگیٹ کر لیتے ہیں کہ جی خلائی مخلوق کرتی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. جی اس لیے یہ جو ہماری بات چل رہی ہے، جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو بات کر رہی ہے، ان کا بیانیہ ہے کیا وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھیے آپ سیاست کریں، سب کوئی نہیں روکنا چاہتا ہے ان کو، لیکن جو کرمنل سسٹم ہے، ہمارا جسٹس سسٹم ہے، اس کو اور سیاست کو ہم نے آپس میں ملا کے عام تاثر یہ دیا ہے کہ سیاست اور جرم ایک اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب انہی کی زور چلے گا اور وہی کراؤڈ لے کے آگے جائیں گے. یہ پاکستان کے لیے بذات خود ایک بہت خطرناک چیز ہے. نہیں، مسئلہ جو افینس ہے وہ انڈیویجول ہوتا ہے کہ آدمی قتل کرتا ہے، کسی کو ڈاکہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، ٹریفک وائلیٹ کرتا ہے، اس سے پارٹی کا کیا لینا دینا؟ کرپشن کرتا ہے تو خود جواب دے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنا جو پارٹی اپریٹس ہے، اگر آپ اپنے اس بیانی کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ عام آدمی کا سے کوئی فائدہ نہیں. آپ صرف اپنی ذات کے لیے اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ میں اگر نہیں ہوں تو اور بھی کچھ نہیں ہے. وہ دیکھیے اب نقصان ہم پاکستان کا کر رہے ہیں، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے ہر لحظے. جیسا آپ نے کہا کہ باہر کے لوگ بیٹھے کیا سوچیں گے، ہم بیٹھے جو سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے اداروں پر اتنے کھلم کھلا جو حملے کیے جا رہے ہیں اور بغیر تحقیق کے ایسی بات کی جا رہی ہے، اسی کوئی اس کی، اور جب جو بھی بات کر رہے ہیں ان کا ماضی دیکھیے تو میاں سیف الرحمان سے درمیان میں دیتے ہیں. جنرل صاحب نے جو بات کی ہے اس پر ذرا بات کر. میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو غدار قرار نہیں دینا چاہیے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب آپ آہستہ آہستہ کسی کو راستہ دیں گے، وہ ایک گالی نکالے گا، دوسری نکالے گا، پھر جلوس نکالے گا، پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اجلاس میں دلکارے گا، پھر وہ نیریٹو ایک کے بعد ایک آگے چلتا جائے گا. پھر تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈر رہے ہوتے ہیں یا ان کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے مل جائیں گے تو پھر تو بہت بڑا پنڈارا. اچھا، آپ نے مجھے بڑی دور لے گئے ہیں. میں ایک کل امریکہ سے میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ کوئی لاک ڈاؤن کی جب صورتحال تھی تو ہمارے گھر کے اندر ایک تقریب تھی، تو ہم نے وہ تقریب جو ہے منسوخ کر دی. یعنی قانون کی حکمرانی کا یہ سطح ہے وہاں پہ کہ گھر کے اندر وہ تقریب نہیں کر رہے، پولیس نے اندر آ کے کوئی لاٹھی چارج نہیں کرنا، لیکن یہاں پہ ہے کہ آپ گھر کے باہر بھی جا کے جو مرضی ہنگامہ کر لیں، شور و غوغا کر لیں، اسٹیٹ کو ملائن کر لیں، اداروں کو ملائن کر لیں، لوگوں کو انسائٹ کریں وائلنس کی طرف لائیں، تو آپ کو پکڑے نا. بالکل انفرادی جو آپ کا جرم ہے، ریاست آپ کو انفرادی طور پہ پکڑے گی، نہ آپ کے باپ کو پکڑے گی، نہ آپ کی بہن کو، نہ ماں کو، نہ بیوی کو.
جو آپ کا انفرادی فیل ہے. دیکھیں یہاں پہ رول آف لا جو ہے نا اس کو اسٹرکٹلی انفورس کر دیا جائے. یہ دیکھیں آج ویسے گورنر صاحب نے بڑے واضح طور پہ چودھری سرور صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی اور وزیر اعظم خود کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں اس سے, یعنی ان کی نظر میں چلو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں, میں اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں. اب یہ ہر پاکستانی شہری جس کو کوئی تکلیف پہنچی اس کے سامنے کوئی آدمی کانسٹیٹیوشنل وہ جا سکتا ہے, کانسٹیٹیوشن کو گالی نکالنا درج ہے, تو کیا اس میں ممانعت کیا ہے؟ نہیں, پولیس اسٹیشن میں آپ کوئی بھی شکایت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے, کہنے والا تائید کرنے والا. اور یہ ہے کہ البتہ ہمارے وکلا حضرات تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. وہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں, چونکہ میں بھی وکیل نہیں ہوں, آپ بھی نہیں ہے, کہ جی یہ 120 اور یہ جو سیکشن لگائے گئے ہیں یہ جب تک اوپر سے فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت جب تک اجازت نہ دے تو ایک تھانے دار یا ایک ایس پی یا سی سی پی او اپنے تعین نہیں کر سکتا. اس کی تحقیق کر لی جا سکتی ہے اگر کسی نے. وہ بات پھر اس میں آتی ہے کہ ممکن ہے یہ کوئی ایسے مینٹلٹی کا یا کسی جگہ پہ اور نیٹ ورکنگ ہو کسی اور کی, وہ تھانے دار صاحب یا پولیس آفیسر استعمال ہو گئے ہوں. لیکن یہ بھی کا مقدمہ ان کا مطلب یہ ہے. پھر غداری اور سنگین غداری میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے؟ کیا ٹریفک کا اشارہ کاٹنا وائلیشن کرنا یا مرڈر کرنا برابر ہے؟ جب ہم مشرف کو کہتے ہیں کہ جی اس نے سنگین غداری کی اور آرٹیکل 6 لگا دیا, اس نے کیا کیا تھا بھئی؟ ایک طرف تو ٹریفک کا اشارہ کاٹا, ایک طرف گالیاں نکالی, دونوں میں فرق نہیں ہے. آپ سمجھ دیجیے جنرل صاحب اس کا ذرا جواب دیجیے کہ میں جنرل مشرف کی بات کر رہا ہوں کہ ہر بندے نے ایک پورا سیریز چلائی کہ سنگین غداری کیس ہے. جو پاکستان کا آرمی چیف تھا اور یہ ہے کہ فوج کا سربراہ تھا, سنگین غداری کیس. وجہ بتائے کہ اب اس سے تو بات آگے بڑھ چکی ہے. جی جنرل صاحب. دیکھیے اس سے تو بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. میں یہاں پہ بدقسمتی ہمارے ملک کی جو 18ویں ترمیم ہم نے کی 2010 میں, اس میں انہوں نے چپکے سے ایڈ کر دیا, اور 2007 میں جو ہوا تھا اس میں چیف جسٹس کو بھی آپ پکڑنا چاہیں ہمیں, اور ہمارے یہ نظام میں بہت بڑی خامی یہ ہے, اس قسم کا کام جو کرا کے گئے وہ چیف جسٹس ہو گئے چودھری صاحب, زبردستی مقدمہ درج ہو گیا. ابھی جو فیصلہ آیا پتہ چلا کہ یہ جرم جو سو کالڈ اگر کرائم ہوا تھا 2007 میں ہوا تھا, آپ 2010 میں قانون سازی کر کے آئین میں ترمیم کر کے اس کو آپ نے جرم بنا دیا, اور پوری عدالتیں سارا نظام ساری سیاست اس سے گرد گھومنا شروع ہو گئی. یہ پاکستان کی بدقسمتی بہت زیادہ ہے. یہی میں کہہ رہا تھا, یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. بالکل اگری میں بات کر میاں صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہم نے جو قانون ہے وہ اپنے گھر کی لونڈی ہے. ابھی آپ نے میاں صاحب کا بہت زور سے انہوں نے غصے میں اظہار کیا کہ عدالتوں نے میرے خلاف کیا ریمارک دیے ہیں. انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ جب آئے معزز چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جب ان کی بیماری کا مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے باقاعدہ حکومت سے استفاد کیا کہ آپ بتائیے کیا گارنٹی دے سکتے ہیں میاں صاحب کی زندگی کے؟ دیکھیے وہ تو میاں صاحب کو دکھ نہیں دکھا اس چیز سے. اس وقت اگر کوئی سیاسی لیڈر اپنے قد کاٹ کا ہوتا جتنا میاں صاحب سمجھتے ہیں, وہ کہتا ہے ایسی بات مت کرے, میری بیماری میری جگہ پہ ہے, میرا مقدمہ اپنی جگہ پر ہے. وہ خود تو اس قسم کی چیزیں ان کو پسند آتی ہیں, لیکن کسی کے خلاف بات ہو جائے تو پسند نہیں آتی. اور یہ اکراس دی بورڈ ہم سبھی تقریباً اس طرف شکار ہیں. اس طرف رزلٹ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے انفارچونیٹلی وہ بھی انڈر کیا کہتے ہیں کوشچن آ گیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری لیڈرشپ بڑی لیڈرشپ نہیں, یہ تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے. خود انہوں نے کہا ہے جی پاکستان کا نظام جو عدل ہے وہ تقریباً تباہ ہو گیا ہے. لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل آپ نے وہ اپنے صحیح کی. میں یہ کر رہا ہوں نا کہ یہ بجائے سے کہ ہم سسٹم کو بہتر کرنے کی بات کریں, ہم جس طرف جا رہے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت ہے, بھائی ٹھیک ہے اوکے. اگر آپ کو کوئی اعتراض تھا, اگر پی ٹی آئی کو اعتراض تھا تو انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا اس کے اوپر. انہوں نے پھر جو بھی قانونی راستہ اختیار کیا. مجھے بتائیے ابھی تقریباً 91 یا 92 پیٹیشن فائل ہوئی ہیں اس میں الیکشن کمیشن میں, اس میں سے آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی کی اپنی ہیں. تو باقی جو ہیں اس میں سے کن کن لوگوں نے فائل کیا ہے وہ تو کبھی سامنے لے کے آئے نا. کسی نے اتنی ایفرٹ کی ہے کسی کے سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی تھی. وہ ڈار صاحب تھے سیالکوٹ کے اور بھی جو لوگ تھے, انہوں نے بڑی دیر کوشش کی جب تک کہ عدالتوں نے آخری دوسرا گئے پیسہ بھی لگایا سب کچھ کیا. وہ تو جنرل صاحب بات کافی آگے چلی جائے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اب جو دونوں جماعتیں کٹھی ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون, اور پاکستان میں واحد واقعہ ہوا کہ پیپل پارٹی کی حکومت بحال نہ کی گئی, محمد خان جنیجو کی حکومت بحال نہ کی گئی, اور میاں نواز شریف کی حکومت بحال کی گئی. اس وقت تو فیصلے بڑے اچھے لگتے تھے. جی وہ میں کہہ رہا ہوں نا, کبھی اپنی مرضی کا فیصلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر وہ قانونی طور پر ان کے خلاف جائے تو ان کو پسند نہیں ہے. تو اگر اس قسم کی لیڈرشپ بھی آج سامنے آئے گی, ان کی بات بھی آپ دیکھیے کس کا تخت لہجہ ہوتا ہے ان کا, اور لگتا ہے کہ یہ ذاتی طور پر ذاتی دشمنی ہے کوئی ان سے.
اگر آپ کھل کے بات کریں، سامنے آئیں، بیٹھ کے بات کریں ان سے، پھر مقدمے میرے چلتے ہیں، ٹھیک ہے چل دیں دو، آپ آئیں تو صحیح نا جو عدالتوں کو کہہ کر گئے ہیں. اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا اپنا ایک الگ دکھ ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ایک الگ دکھ ہے. بھائی ہم سب نے مل کر اپنے اپنے دکھ اکٹھے کر کے، اس میں آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا، یہ پاکستان کے عوام کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو 20 سکوات آئے ہیں پی ڈی ایم کے، یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے، کیا اس سے ہماری مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا اس سے ہماری بجلی سستی ہو جائے گی؟ نہیں، مہنگائی ختم کرنا ان کا وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے. وہ صرف اس کو پولیٹیکل آپ دیکھیں کہ پوائنٹ سیکیورنگ ہے. جب وہ 2-2.5 کروڑ کی 2-3 گاڑی سے اتر کے 3 بندے اترتے ہیں تو آگے جو جلوس کو یعنی ان کو ویلکم کرتے ہیں ننگے پاؤں لوگ، وہ ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم غریب ہیں، لیکن نعرے مار رہے ہیں. اب کیا کیا جائے ایسے طبقے کا بھی؟ یہی تو میں رہا ہوں کہ ہم نے بجائے سے کہ عوام کی نہ ہم نے قانون بہتر کرنے کی کوشش کی، نہ مجھے تو حیرت ہے. دیکھنا آپ کو یاد ہو جب یہ مجھے کیوں نکالا کہ میاں صاحب نے جلوس نکالنا شروع کیا تھا وہاں سے پنڈی سے، تو رستے میں ان کا ایک بیان تھا، بڑا عجیب سا بیان تھا کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا جو قانون ہے کتنا ہے کیسے ہے، اگر مجھے پتا ہو تو میں ٹھیک کر دیتا. بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم نہیں وہ تو اچھا میاں صاحب سے پوچھ رہا، تو میاں صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ میں تو کوٹا جب وہ بم گرا تھا، وہ میزائل گرا تھا، تو انہوں نے کہا وہ اس کا وہ کچرا اکٹھا کیا اور پھر ہم نے اس سے پتہ نہیں کیا بنا لیا. تو بادشاہ بندے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے اس وقت پورا پاکستان کا جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں میاں صاحب، وہ ڈھانچہ ایسی ہم اس کو جمہوریت کا راگ لاپتے رہتے ہیں. جمہوریت کا شکار ہے پوری دنیا میں. مجھے بتائیے جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. اب ہے بائی دا پیپل خرید کے، فار دا پیپل لوگوں سے دور، آف دا پیپل وہ بھی لوگوں کے بغیر. اب سودے بازیاں ہیں، اب مینجمنٹ ہے. امریکہ سے کی جائے، امریکہ سے پیسہ چل رہا ہے، ماسٹر سرونٹ امریکہ سے کی جائے یا کئی ملکوں کو مینج کر کے کیا جائے. اب یہ ہے کہ ووٹر سیکنڈ لائن میں رہ گیا صرف. آپ نے میاں صاحب کا ان کا مریم نواز صاحب کا بیان ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں لیڈروں دی، اب عوام باہر نکلیں. یعنی ہم تو رہیں گے جہاں رہیں گے، لندن میں رہیں گے کہیں، تو عوام اگر باہر نکلتی ہے تو پھر کیا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو آج تک لیڈر آزمائے گئے ہیں ان کا ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے نیچے عوام کے ساتھ. براہ راست عوام کو تو کا استحصال کیا جا رہا ہے، خوبصورت نعرے لگا دیے جاتے ہیں ہم یہ کریں گے. کوئی ایسا پروگرام، میں تو ان پارٹیز کو، ساری پارٹیز کو، تمام وزرائے اعظم کو کور کیا، باہر کے ممالک کے دورے کیے، پیپلز پارٹی کے بھی وزرائے اعظم ادھر کے بھی. اچھا پی ڈی ایم سے دیکھا کوئی کام کرتے سنجیدہ عوام کے لیے دیکھا ہی نہیں میں نے. اب جو پی ڈی ایم ہے جی اس کی سربراہی میاں مولانا صاحب کو دے دی گئی، ان کے پاس افرادی قوت ہے. وہ تو پہلے ہی بڑے غصے میں ہیں، غصے میں کیا وہ کسی کو ڈیلیور کریں گے؟ نہیں بجائے خطرہ تو ہے. ڈیلیور اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کہ ملک سخت خطرے میں ہے، دشمن نظریں جمائے بیٹھا ہوا ہے اور اندر یعنی ان کو یہ خلف شعار جو ہے وہ اس کا وہ ایکسپلائٹ کرے گا ہمارا. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے صدر بنایا تو یہ پاکستان کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وفادار ہے کوئی نہیں ہے. لیکن اس میں جو باڈی بنی ہے اس میں پہلے تو تھا کہ پیپل پارٹی اس کو جنرل سیکرٹری شپ ملے گی، اب یہ ہے کہ نون لیگ کو مل گئی. پھر ان کا روسٹر وائز آئے گی، پھر ان کا روسٹر وائز نہیں آئے گی، یہ پرماننٹ ہے. اے این پی کا بیان بھی آ گیا کہ یہ روسٹر وائز ہے، تو باقی انہوں نے کہا نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو 11 تاریخ جلسہ کینسل کر کے اب وہ پہلا گجرانوالہ ہوگا 16 تاریخ کو. اس کا مطلب گجرانوالہ ایک ہارڈ پوائنٹ بنتا جا رہا ہے. اگر وہاں جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کراچی والا تو پھر اس کے پیچھے چھپ گیا نا، وہ تو کارساز والا ہے، بے نظیر کے وہ فالوورز ہیں کہ وہ اور رش ہو جائے گا. یہ ہوگا کیا مجھے بتائیے کہ کامیاب ہو جائے گی تحریک؟ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ دیکھیں جب تک عوام کا پورا رسپانس شامل نہ ہو یہ کوشش تو کریں گے. دیکھیں لیڈرز کے دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، ایک تو اقتدار کی شریش ہوتی ہے کہ آپ کو امید ہو کہ اقتدار میں ہمیں حصہ ملے گا. ایک پیسہ جو ہے پارٹیز کے پاس، اور یہ پارٹی ہیڈز جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں یہ اتنے متمول ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ یہ پھر جونک دیں گے اس میں. نہیں، جو پس پردہ خطرات ہیں کیا آپ وہاں جا کے اٹیک کریں گے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ ان کو ایسا پیسے پاکستان میں ہوگا؟ میرا نہیں ذاتی خیال، میرا خیال ہے ہمارے ادارے بھی بڑے چوکس ہیں اور اس کو اتنا پنپنے نہیں دیا جائے گا اس حد تک کہ لوگ باقاعدہ پلاننگ کر کے سابوتاژ نہیں ہوگا. جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قوم تو پھر بڑی سہمے ہوئی ہے کہ یہ جو لوگ جن کی وجہ سے کہتے ہیں بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو جب یہ سب لوگ اسٹوڈنٹس کو لے کے ساتھ نکلیں گے، پہلا جلسہ تو لاہور کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت کامیاب جلسہ، مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ بہت ہیوی جلسہ تھا. تو اگر کل کو ایسا موب بن جاتا ہے اس بیڈ گورننس کی وجہ سے جو اس وقت حکومت کام کر رہی ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے مہنگائی وغیرہ کے، تو اسلام آباد پر ایسی کوئی مثال تو نہیں ہے کہ اٹیک کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟
دیکھیے جتنی یہ جماعتیں جس وقت سو کالڈ اپوزیشن میں رہ کر حکومت کو اپنے عوامی زور سے گرانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس افرادی قوت ہے، وہ ان کے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کو اپنی سیاست میں جھونکنا چاہتے ہیں. کیا یہ فیئر ہے؟ میرا نہیں خیال کہ نمبر 1 یہ فیئر ہے، اور نمبر 2 کہ عوام میں اس کی پذیرائی ہوگی. کیونکہ ایک دفعہ اسٹوڈنٹس کو لے جا کے پنڈی اسلام آباد لے جا کے وہ اچانک چپ کر کے نکل گئے، اور وہ بچے بھی اب اتنے سمجھدار ہوئے ہیں کہ سب اپنی جان دینے کو نہیں آئے گئے اس میں. کیوں میں بتائیے، میں لیکن وہ ڈیپینڈنٹ تھا نا، یہ بھی تو سر اسٹیٹ فیلئر تھا نا کہ ہم ان کو تعلیم نہ دے سکے. یہاں پہ میں اسی طرف آ رہا تھا. اسٹیٹ کا فیلئر یہ تھا کہ ابھی تک انہوں نے جو ہمارا وہ نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں مدرسہ ریفارمز لے کے آنی تھی. ہاں جی، اگر مدرسہ ریفارمز آ جائیں تو یہ جتنے یہ ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہے جو جن کا یہ پاور بیس بھی ہے اور ان کا فائنینشیل بیس بھی ہے، اگر اس کو حکومت ٹیکل کر لے، اور ہو سکتا ہے کوئی اتنا بڑا آج کل کے دور میں کوئی ایسی امپاسبلٹی چیز نہیں ہے، وہ یہ اچانک شاید نہ ہو، آرام سے ہو، تو اگر اسٹیٹ اس بچوں کی ذمہ داری لے اور مدرسے چلنے دے، اور مدرسوں میں جو ماڈرن تعلیم بھی ہے ساتھ، اور بڑے اچھے سے میں نے ادارے دیکھے ہیں جو مذہبی طور پر بہت زیادہ لائٹن بھی ہیں اور اپنے بچوں کو ماڈرن تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ایسے ادارے بنائے جا سکتے ہیں، انہی اداروں کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ گورنمنٹ کی فیلئر ہے، گورنمنٹ نے بہت گیٹ کر دیا ہے. اور یہی مدرسہ ریفارم جو پاس ہو گئے نہیں ہیں، جس کو آرمی کے ساتھ مل کے انہوں نے بنایا تھا، فضل الرحمان صاحب کا ایک دکھ یہ بھی ہے کہ اگر یہ ریفارمز ہو گئیں تو ان کا یہ جو پاور بیس ہے یہ ان کا بہت ڈیمیج ہو جائے گا. نہیں، انہوں تو یہ بھی کہا ہے نا کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا، اگر ہمیں یعنی روکا گیا یا ہمارے پر زیادتی کی گئی تو یہاں افغانستان والی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو یہ تو بہت بڑا تھریٹ ہے. دیکھیں میاں صاحب، بات کر دینا بہت آسان ہے. ابھی کل ہی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کسی نے بات کی، اور شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو، شاید آپ لوگوں سے نظر نہیں گزری. کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے آرمی چیف سے بات کرنے کی کوشش کی، تو آرمی چیف نے بات نہیں کی ان سے، نیچرلی جو آج کل کے حالات میں. پھر 2 دن پہلے یہ بڑی بریکنگ جی طلحہ صاحب جو ان کے جو سینیٹر ہیں، وہ ان کے فارم ہاؤس سے ملاقات ہوئی ہے 2 گھنٹے کسی سینئر آرمی لیڈرشپ سے. تو مطلب یہ کہ مولانا فضل الرحمان بڑے اچھے سمجھدار لوگ ہیں. اکانومسٹ جب یہ 2002 میں بڑا کھل کے سامنے آئے تھے، اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے، تو اکانومسٹ نے لکھا تھا، جملہ لکھا تھا کہ بھی مولانا فضل الرحمان who is now the opposition leader اور جو MMA کی سربراہی کر رہے ہیں، جس کی کیبنٹ حکومت بنی ہوئی ہے، ان کے نک نیم جو ایک بڑا دیا جاتا ہے ان کے بارے میں، اور ریپیٹ نہ کریں، ہمیں پتہ ہے. میں نہیں بات، میں صرف جو اکانومسٹ بات کر رہا ہوں، جو اکانومسٹ نے لکھا تھا وہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ اس نام، اس نک نیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا صاحب سے بزنس ہو سکتا ہے. تو مولانا صاحب، میں وہ بات کر، تو مولانا صاحب وہ جو انہوں نے ہارڈ لائن لی تھی، دیٹ واز مور آف اے کرائی فار ہیلپ کہ یار میری بھی بات سنو، کو میرا بھی خیال کرو، مجھے بھی کہیں جگہ. اچھا جنرل صاحب، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کلیش ہو، لیکن یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے جو جس طرح کو ڈرے سہمے ہوئے لوگ، خاموش جس کو ووٹر کہتے ہیں، یہ سوشل جو لوگ، سول جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ لوگ بھی تو اپنا اظہار کریں نا کہ بھئی ہم جو ہیں یہ بھی کوئی جلوس نکالیں، امن کا جلوس نکالیں، اس ملک کے سنوارنے کا، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی لوگ اپنا اظہار کر سکتے ہیں. یہ بیٹھ کے جب یہ سوچتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، تو چھوٹا سا قلیل گروپ جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اور اپنی باتیں بنواتا ہے اور پاکستان کو کمزور کرتا ہے. یہ تو دیکھو بدقسمتی ہے نا. اگر آپ اپنے دیکھیے جو ہمارا سسٹم بن گیا ہوا ہے حکومت کا، آپ نے جو آئین کی روح تھی اس کو تو ختم کر دیا ہے ہم نے. آئین کی روح میں ٹراکرڈمی آف پاور تھی، جس میں ایک مقننہ تھی، جس میں ایگزیکٹو تھا، جس میں ہماری نظام عدل تھا. ہم نے آئینی ترمیم کر کے مقننہ اور جو ایگزیکٹو تھا وہ ایک گروپ کے ہاتھ میں دے دیا. یعنی پارٹی لیڈر جو میجر پارٹی ہو اسی کا سب سول ڈکٹیٹرشپ ہے. اس طرح تو فوجی بھی نہیں کرتے جس طرح یہ کر رہے ہیں. آپ نیشنل اسمبلی کے اندر جس کو ہم نے اجتماعی دانش اپنے ملک کی لا کے بٹھائی تھی، ان کو انہوں نے بات کرنے سے روک دیا ہے. اب وہ اپنی مرضی کی بات ہی نہیں کرتے. وہ ایک ٹیلی فون کال پر ووٹ دے بھی دیتے ہیں. آپ کو دیا بھی تھا خیر سے انہوں نے کچھ لوگوں کو. سب ووٹ جب موقع ہوتا ہے حکومت جب کہا جی میاں صاحب نے کہہ دیا ووٹ فلانے جگہ دینا، فلانے جگہ دے.
آپ کا بجٹ تک تو بحث ہوتی نہیں ہے. بجٹ سر ہم نے دیکھا ہے, میں تو وہ سیٹ اپ میں رہا ہوں, بجٹ کی کتابیں کوئی پڑھتا نہیں, اچھا تھوڑا سا نا جنرل صاحب ہم نا 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.